السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو پاکستان آفیسرس اکیڈمی۔ ہمارے سی ایس ایس فل کورس سیریز میں آپ ایسے رائٹنگ کے لیکچر بائی لیکچر مضبوط اسٹیپ سیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ یوزنگ کوٹیشنز اینڈ ڈیٹا افیکٹولی ایسے رائٹنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے، کیونکہ سی ایس ایس ایگزامینر کو صرف آپ کے اوپینینس نہیں چاہیے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آرگومنٹس اتھینٹک سورسز ہے اور کریڈیبل ریفرنس پر بیسڈ ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر مس کر دیا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، ضرور دیکھنا، کیونکہ آج کا لیکچر اسی چین کا اگلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے۔ اور اب باری ہے لیکچر 12 کی، کامن ایسے ٹاپکس اینڈ پریکٹس پرومپٹس۔ دوستوں، سی ایس ایس میں ایسے کے ٹاپکس رینڈم نہیں ہوتے، ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کن ٹاپکس پر اکثر کوشچنس آتے ہیں اور آپ انہیں کیسے پریکٹس پرومپٹس کے تھرو پریپیئر کر سکتے ہو۔ چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ سی ایس ایس ایسے والا ٹاپکس جو عام طور پر آتا ہے، پہلے نمبر پر ہے گورننس اینڈ پولیٹکس۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ One of the most requiring areas in CSS topics is governance, politics, and democracy. Questions usually revolve around good governance, political instability, corruption, and the role of institutions. Example prompts: democracy in Pakistan, challenge and prospects. دوستوں، سی ایس ایس ایسے میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا ایریا ہے گورننس اینڈ پولیٹکس۔ یا ایگزامینر چیک کرتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل ایشوز کا کتنا اویئرنیس ہے۔ ٹاپکس زیادہ طور ریوولو کرتے ہیں گڈ گورننس اور اس کی کمی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کے اثرات، کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا رول، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس۔ ایگزامینر چاہتا ہے کہ آپ صرف پرابلمس ہائی لائٹ نہ کرو، بلکہ ان کا انالیٹیکل سولوشن بھی دو۔ جیسے کہ ایگزامپل دیکھا ہم نے، ڈیموکریسی ان پاکستان، چیلنج اینڈ پروسپیکٹس۔ اس طرح کے ایسے میں آپ کو پہلے ڈیموکریسی کی امپورٹینس بتانی ہوتی ہے، پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں چیلنجز ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، اور آخر میں پریکٹیکل پرفارم اور پروسپیکٹس سجیشن کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بیلنس ضروری ہے، کریٹیکزم کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیو سولوشن بھی دکھانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر عام طور جو آتا ہے ٹاپک، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن از a permanent favorite of CSS examiners. It covers literacy, reforms, role of education in development, and women education. Example prompts: education is a tool for national development. دوستوں، سی ایس ایس ایگزامینرس کا دوسرا سب سے فیوریٹ ایریا ہے ایجوکیشن۔ یہ ٹاپک آلموسٹ ہر دوسرے سال کسی نہ کسی فارم میں ایگزام میں آتا ہی ہے۔ اس میں یوجولی کور ہوتا ہے لٹریسی ریٹ اور اس کی کمی، ایجوکیشن ریفارمز اور پالیسیز، ایجوکیشن کا رول ان نیشنل ڈیولپمنٹ، وومن ایجوکیشن اور جینڈر کوالٹی۔ ایگزامنر یہاں چیک کرتا ہے کہ آپ کو صرف سسٹم کی فلاز کا پتہ ہے یا آپ ان کو سولو کرنے کے لیے کنسٹرکشن اپروچ بھی رکھتے ہو۔ جیسے کہ ایگزامپل دیکھا، ایجوکیشن از اے ٹول فار نیشنل ڈیولپمنٹ۔ ایسے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن صرف پرسنل گروتھ نہیں، بلکہ اکانومی، پولیٹیکلی اور سوشل ڈیولپمنٹ کا بھی بیک بون ہے۔ یاد رکھیں، ایگزامنر چاہتا ہے کہ آپ فیکٹس، رپورٹس اور ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ اپنی انالائسز پریزنٹ کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں سی ایس ایس ایسے کا تیسرا سب سے زیادہ ٹیسٹڈ ایریا ہے اکانومی۔ پاکستان's economic challenges are repeatedly tested in essays. Topics may include debt, crisis, unemployment, CPEC,
ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इनक्वालिटी। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स: इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। यही तीसरा सबसे ज़्यादा टेस्टेड एरिया है, इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस और सॉल्यूशन दोनों दिखाने का मौका मिलता है। इसमें यूजुअली कवर होता है डेट क्राइसिस और एमआईएफ की डिपेंडेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी, सीपीईसी और रीजनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, ग्लोबलाइजेशन और उसके असरात, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लास गैप। एग्जामिनर यहाँ चेक करता है कि आप इकोनॉमी को सिर्फ फिगर्स के ज़रिए नहीं बल्कि एनालिटिकल रीजनिंग के थ्रू समझते हो या नहीं। जैसा कि एग्जाम्पल देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड सॉल्यूशन। इस ऐसे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रिफॉर्म्स और वर्केबल स्ट्रेटजीज का जिक्र करो, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाना काफ़ी नहीं। मैं आपको टिप देता हूँ, जब इकोनॉमी का ऐसे लिखो तो डेटा और रिपोर्ट्स ज़रूर कोट करो, जैसे वर्ल्ड बैंक, एमआईएफ या पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। ये आपके ऐसे को प्रोफेशनल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। अब हम देखते हैं सीएसएस एसेज का एक और बहुत ज़्यादा कॉमन एरिया है, सोशल इश्यूज़। एसेज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स लाइक extremism, gender inequality, climate change, and population growth are highly important. Example prompts: climate change, a threat to human survival. ऐसे का एक बहुत और ज़्यादा कॉमन एरिया है। एग्जामिनर यहाँ देखना चाहता है कि आप सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को समझते हो और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रपोज करते हो या नहीं। इस कैटेगरी में आते हैं एक्सट्रीमिज़म्स और टेररिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट क्राइसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिसोर्सेज की शॉर्टेज, पुअर्टी, हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज़। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करना काफ़ी नहीं, आपको अपनी एनालिसिस, कॉजेज़, कंसिक्वेंसेस और वर्केबल सॉल्यूशंस देने होते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखा, क्लाइमेट चेंज, अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। इस तरह के टॉपिक में एग्जामिनर चाहता है कि आप साइंटिफिक फैक्ट्स भी कोट करो और साथ साथ पॉलिसी लेवल सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करो। सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब सोशल इश्यूज़ का ऐसे लिखो तो लेटेस्ट यूएनए रिपोर्ट्स, आईपीसीसी क्लाइमेट डेटा या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रेफरेंस ज़रूर दो। ये आपके ऐसे को अपडेटेड और एविडेंस बेस्ड बनाता है। अब हम देखते हैं सीएसएस एसए में एक और बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म एंड द रोल ऑफ सुपर पावर्स are also common themes. Example prompts: Pakistan's foreign policy in the changing global order. CSSA में ये भी बहुत कॉमन एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ एग्जामिनर चेक करता है कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी इशू को समझते हो या नहीं। इस कैटेगरी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं: पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिफॉर्म्स, टेररिज्म और ग्लोबल वार ऑन टेरर, रोल ऑफ सुपर पावर्स लाइक यूएसए, चाइना, रूसिया, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और पाकिस्तान का स्टेंस,
گلوبل آرگنائزیشنز جیسے کہ UN، IMF، ورلڈ بینک، WTO کا رول یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ صرف تھیوری نہ لکھیں بلکہ پاکستان کے کانٹیکسٹ اور کرنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کا ذکر کریں۔ جیسا کہ ایگزامپل دیکھا ہم نے پاکستان's فورین پالیسی اینڈ دا چینجنگ گلوبل آرڈر۔ اس طرح کے ٹاپک میں ایگزامنر چاہتا ہے کہ آپ انالائزز کرو کہ چائنا کے ساتھ ریلیشنز، CPEC USA کے ساتھ ٹائز اور ریجنل ڈائنامکس، پاکستان انڈیا، پاکستان افغانستان ریلیشنز کس طرح پاکستان کے فیوچر کو شیپ کرتے ہیں۔ ایسے لکھتے وقت کرنٹ افیئرس ریفرنس اور انٹرنیشنل رپورٹس جیسے گلوبل پیس انڈیکس، SIPRI یا فورین افیئرس جرنل کے آرگیومنٹس یوز کرو۔ یہ آپ کے ایسے کو ایگزامنر کے نظر میں اتھینٹک اور اپڈیٹڈ بناتا ہے۔ دوستوں CSS ایگزام میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے۔ ان دا ماڈرن ورلڈ ایگزامنرز آلسو give technology based topics. They may include artificial intelligence, social media, cyber security, or the impact of technology on society. Example prompts: artificial intelligence, boon or bane for humanity. ایگزامنر چاہتا ہے کہ ایسپائرنٹ صرف پولیٹکس اور اکانومی تک لمیٹڈ نہ رہیں بلکہ ماڈرن ورلڈ کے چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو بھی سمجھیں۔ یہاں کے کامن تھیمز یہ ہیں: آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن، سوشل میڈیا کا رول ان شیپنگ سوسائٹی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل پرائیویسی، بایو ٹیکنالوجی اور میڈیکل انوویشنز، اسپیس ٹیکنالوجی اور گلوبل کمپٹیشن۔ اس طرح کے ایسیز میں صرف پازیٹیو ایسپیکٹس نہیں بلکہ ڈوئل نیچر آف ٹیکنالوجی بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، کیسے یہ ڈیولپمنٹ لاتی ہے اور کیسے رسک کریٹ کرتی ہے۔ ایگزامپل پرامپٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بون اور بین فار ہیومینٹی۔ اس طرح کے ٹاپکس میں ایگزامنر دیکھتا ہے کہ آپ AI کے اکنامک، سوشل اور ایتھیٹیکل امپیکٹ سمجھتے ہو یا نہیں۔ آپ کو ایسے لکھتے وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹس اور انٹرنیشنل رپورٹس کوٹ کرنے چاہئیں، جیسے UNESCO، ورلڈ اکنامکس فورم یا میکنسی رپورٹس۔ یہ آپ کے ایسے کو ایگزامنر کی نظر میں اپڈیٹڈ اور کریڈیبل بناتے ہیں۔ دوستوں یہ تھے کچھ کامن ایریاز جہاں سے CSS ایسے ٹاپکس اکثر چوز کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی پریپریشن انہی دینس کے اراؤنڈ بلڈ کرنی ہوگی، اور بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ خود پرامپٹس لکھو اور ان کا آؤٹ لائن بنا کر ریگولرلی پریکٹس کرو۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے ریلیٹڈ ٹو ایگزامس تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو، میں ضروری رپلائی کروں گا۔ پچھلے لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رائٹنگ دا پرفیکٹ کنکلوژن، جو ایسے رائٹنگ کا فائنل اور بہت کریٹیکل حصہ ہے۔ مس مت کرنا۔ جزاک اللہ۔